جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے. آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ. اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیرت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے آ رہے ہیں دوستوں، بڑی امپورٹنٹ، بڑی عبرت والی ویڈیو ہے، خاص کر کے لیڈیزوں کے لیے ہے کہ دوستوں آج کل کا جو حال ہے وہ بڑا خراب، بڑا گندا ماحول ہو چکا ہے کہ بیویاں، جو عورتیں، لڑکیاں ہوں یا کسی کو لیے، بے شرمی عام ہو چکی ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، سب کچھ عام ہو چکا ہے. پردہ کوئی جانتا ہی نہیں کہ کسے کہتے ہیں، شرم حیا کسے کہتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں. تو آج ہمارا جو ویڈیو ہے یہ اسی ٹاپک پہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. آج کل کا وہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، میں بہت سمجھدار ہوں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. وہ سمجھ لیجیے اپنی دنیا برباد کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہا ہے. اکثر ہوتا کیا ہے کہ مرد حضرات اگر چلے گئے باہر کام کے لیے اور جب رات کو گھر آتے ہیں تو بیویاں بام لگا کے سامنے بیٹھتی ہیں، اور باہر کہیں جانا ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے دوا لینے، تو میک اپ کر کے جاتی ہیں. اللہ اکبر، یہ حال ہے آج کل کی ہماری خواتینوں کا. تو آئیے پہلے ہم اس بیان کو پورا سنتے ہیں، اس پہ عمل ضرور کریے گا، عبرت دیجیے گا اس سے، اور دوسروں کو بھی دعوت دیجیے گا کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، کیونکہ آپ کا معاشرہ پورا خراب ہوگا، پورا گھر خراب ہوگا، اور اللہ کی نظروں میں آپ گنہگار بھی ہوں گے اور آپ جہنم کے حقدار بھی ہوں گے. تو آئیے پہلے ویڈیو پورا دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آج کا مسلمان خود اپنا دشمن بنا ہوا ہے، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. جو گناہ کمائے. اب گناہ کمانے سے کیا مراد؟ اللہ نے آنکھ دی، آپ نے آنکھ سے گناہ کمایا. اللہ نے ہاتھ دیے، ہاتھ سے آپ نے گناہ کمایا. اللہ نے پیر دیے، اس کی نافرمانی کی طرف چل کر آپ نے گناہ کمائے. اللہ نے آنکھ دی، گندی چیزوں کو دیکھ کر، غیر محرم کو دیکھ کر آپ نے اپنی آنکھ سے گناہ کمایا. ہاتھ دیا کسی مظلوم کو سہارا دینے کے لیے، لیکن ہاتھ سے آپ نے کسی بے گناہ کو تماچا مارا، آپ نے گناہ کمایا. اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا، یہ گناہ کمانا ہوا. قاعدہ سن لیجیے، اپنے وجود کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کرنا، یہ گناہ کمانا ہوا. اب اگر کوئی آنکھ سے گناہ کرتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ گناہ کما کر کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وہ اپنی جان کے لیے کماتا ہے. اگر کسی نے گناہ کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہاتھ سے کوئی آپ کو تماچا مارے تو آپ اس کو دشمن سمجھیں گے، آنکھ سے اگر کوئی آنکھ آپ کی پھوڑ دے آپ اسے دشمن سمجھیں گے. لیکن اگر آج کا مسلمان اپنی آنکھوں سے گناہ کر کے اپنی آنکھوں کو عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، اپنے پیروں کو اللہ کے عذاب میں گرفتار کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی آنکھوں سے گناہ کرتا ہے کل بروز قیامت اس کی آنکھوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا، جہنم کی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں. کان سے اگر کوئی گانا سنتا ہے، گالیاں سنتا ہے، غزلیں سنتا ہے، بری باتیں سنتا ہے، غیبت سنتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کانوں میں جہنم کا پگھلایا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. تو آپ تو گانا سنتے وقت بہت خوش ہوتے ہیں، کیا میوزک ہے، کیا آواز ہے، کیا شعر ہے، مرد بھی تھرکتے ہیں، عورتیں بھی. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ گانے سن کر مرد بھی روتے ہیں، عورتیں بھی روتے ہیں. اور اس کا رواج اتنا بڑھ گیا کہ اب کوئی لمبا سفر ایسا نہیں جو بغیر گانے کے طے ہو سکے. گاڑی میں گانا لگا دو، ٹائم پاس ہو جائے. گھر میں گانے، گاڑی میں گانے، شادیوں میں گانے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو لذت مل رہی ہے، لیکن یہ لذت نہیں ہے. آپ خود اپنے دشمن ہو، اپنے لیے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر لازم کر رہے ہو. ان گناہوں کی بنیاد پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کے اندر گرفتار ہے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. ظاہر سی بات ہے آج لوگ بے چین کیوں ہیں، آج لوگ بے قرار کیوں ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا انسان گناہ میں ڈوب گیا، آج کا انسان بدکرداری میں ڈوب گیا، آج کا انسان برائیوں میں ڈوب گیا. کل تک جو گناہ کرنے کے لیے انسان ہچکچاتا تھا، آج وہ گناہ انسان کے معاشرے کے اندر ضرورت بن کر کے داخل ہو گیا. کل تک اگر کسی کی بیٹی کو کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھے
تو ماں اور باپ اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہو جاتے، اور آج کی مائیں اور باپ خود اپنی بچیوں کو بولتے ہیں کہ بیٹی دیکھنا، اگر کسی سے کوئی محبت وغیرہ کرنا ہو تو ذرا دیکھ لینا پیسے والا ہے یا نہیں، ورنہ تیری زندگی اور فیوچر برباد ہو جائے۔ اور اگر رشتہ طے ہو گیا تو جو ماں کل تک کسی غیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھی، وہی ماں اپنی بیٹی کو اپنے بیٹی کے منگیتر کے ساتھ بائک پر گھومنے جانے کی اجازت دیتی ہے، باتیں کرواتی ہے، رنگ سیریمنی ہوتی ہے، شادی سے پہلے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا کر حرام کام کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ کام ہیں جس نے بے چین کر رکھا ہے۔ میں ایسے ہزاروں رشتوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ منگنی کے بعد لڑکی کو آزادی دی گئی لڑکے سے ملنے کی، شادی کی تاریخ کے آنے سے پہلے روزانہ کی بات چیت کی وجہ سے جھگڑا ہوا، بچی نے کہہ دیا میرا اس کے ساتھ جم نہیں سکے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، ماں اب میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ 6 مہینے 8 مہینے تک اس کے ساتھ گھومتی رہی، اور اس کے بعد بچی نے منع کر دیا یا لڑکے نے منع کر دیا، نتیجتاً رشتہ بریک ہوا۔ اب لڑکی انتظار کر رہی ہے کوئی ملے، لڑکا انتظار کر رہا ہے کہ کوئی ملے، اور دونوں کے بارے میں بدگمانیاں اور دونوں کی برائیاں مارکیٹ میں عام ہونی شروع ہو گئی۔ گناہ اتنے بڑھ گئے کہ غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، باپ بیٹھا ہوا ہے، بھائی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا اور بیٹی بیٹھے ہوئے ہیں، سیریل دیکھے جا رہے ہیں، پکچر دیکھی جا رہی ہے، گندگی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ بیٹا اور بہو ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں شرماتے تھے کہ ہم ان کے سامنے کیسے بیٹھیں، اور آج پتہ نہیں کیا کیا ماں باپ کے سامنے لڑکا اور بہو ایک دوسرے کو پکارتے نظر آتے ہیں اور ماں باپ کے کہے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے ہم کو؟ کہاں جا رہی ہماری قوم؟ وہ خاتون جنت جن کے کنیز ہونے کا دعویٰ آج کی مسلم عورتیں کرتی ہیں، جانتی ہو آپ؟ ارشاد فرماتی ہیں میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کے وقت لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ۔ اور آج کی عورتوں کا حال یہ ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہو تو سر پر بام لگا کر کے بیٹھیں گی، اور باہر کے خرید و فروخت کے لیے جانا ہو تو میک اپ کر کے نکلیں گی۔ تو دیکھا آپ نے، یہ تھا ہمارا ریئیکشن کہ مولانا صاحب نے جو بتایا ہے وہ واقعے میں ایک دم حقیقت ہے، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی مرد شام کو انٹر کرتے ہیں، بیویاں اپنی کہانی سنانے لگتی ہیں، شکوے شکایت کرنے لگتی ہیں، اس کو یہ نہیں پوچھتی پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے، کچھ نہیں، صرف اپنی ضروریات کو بتانا ہے، اسے اور ٹینشن لینا ہے۔ آج کے اس دور میں، اس ماحول میں جو مشقت کرتا ہے آدمی کمانے کے لیے، جد و جہد کرتا ہے، یہ بیویوں کو نہیں پتہ۔ بیویوں کو صرف اپنے شوق پورے کرنے ہیں۔ سب ایسی نہیں ہوتی ہیں، زیادہ تر اس لیے ایسی ہوتی ہیں، تو تبھی گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو لڑائی جھگڑا اس طرح سے ہونا، یا اس طرح سے شوق پورے کرنے کے لیے ٹارچر کرنا آدمی کو، یہ سب بہت غلط بات ہے۔ اور گھر کو گھر سمجھے، اپنی اچھائیوں سے، اپنی نیکیوں سے، اپنی نماز سے، اپنی قرآن کی تلاوت سے گھر کو جنت بنا دیں، اور اپنے آدمی کے حق میں جتنا ہو سکے دعا کریں کہ اس کی روزی حلال ہو، اور جو بھی کامیابی ہے دنیا میں آخرت میں دونوں میں کامیابی ہو، نہ کہ اپنے فیشن اور اس طرح کے بے شرمی اختیار کریں، جیسا کہ آج کل کا ماحول لوگوں نے بنا لیا ہے۔ شادی بیاہ میں دیکھ لیجیے کہ کیسے الٹے سیدھے میک اپ فیشن کرنا ہے، یہ سب گناہ کا کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے، اور نہ اچھی تعلیم ہے یہ کسی عورت کی یا کسی لڑکی کی، یہ ایک اچھی تعلیم بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں اپنے آپ کو بدلیں، اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے گھر کو بدلیں، اپنے پورے سماج کو بدلنے کی کوشش کریں، اور دین کی راستے پہ چلیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اور دنیا بھی صبریں اور آخرت بھی صبریں۔ تو امید ہے دوستوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، برائے مہربانی اس پہ عمل ضرور کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا، چینل پہ نئے ہوں تو سبسکرائب کریے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔